أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. كان مزاجها كفورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا محررا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العلي العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اقنار سلوات شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں دو چار اشعار سماعت فرمائیں. جنا کی سیر کرائے گی الفت زینب جنا کی سیر کرائے گی الفت سقر کا پیٹ بھرے گی عداوت زینب سقر کا پیٹ بھرے گی عداوت زینب. ایک نعرہ سلوات بھیجیے آپ لوگ. جو آج روتے ہیں مظلوم یہ شہیدی پر جو آج روتے ہیں مظلوم یہ شہیدی پر انہی کے واسطے ہوگی شفاعت زینب انہی کے واسطے ہوگی شفاعت زینب. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں. قلم رواں ہوئے ماضی سے حال تک لاکھوں قلم رواں ہوئے ماضی سے حال تک لاکھوں ادا نہ ہو سکا حق فضیلت زینب ادا نہ ہو سکا حق فضیلت زینب. قبول منصب عصمت مگر وہ بات کہاں قبول منصب عصمت مگر وہ بات کہاں ملاوہ سیرت مریم سے سیرت زینب. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیں. زمین شام ہلا ڈالی اپنے خطبوں سے زمین شام ہلا ڈالی اپنے خطبوں سے تھی مثل حیدر صفدر خطابت زینب
تھی مثل حیدر صفدر خطابت زینب. یہ بھی شعر سماعت فرمائیں. بساط دین پا دیکھو تو ایک ملتی ہے، بساط دین پا دیکھو تو ایک ملتی ہے، شریعت نبوی سے شریعت زینب، شریعت نبوی سے شریعت زینب. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے پلو بھائی. بقائے دی ہے شہادت سے شاہ والا کی، بقائے دی ہے شہادت سے شاہ والا کی، حسینیت ہے آلے ریاضت زینب، حسینیت ہے آلے ریاضت زینب. اور یہ بھی سماعت فرمائے شعر. حسین و اکبر و عباس کی زیارت میں، راجو بھائی شعر سماعت فرمائیں. حسین و اکبر و عباس کی زیارت میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے پڑھیے زیارت زینب، بہت ضروری ہے پڑھیے زیارت زینب. اور یہ مقطع سماعت فرمائیں. زمانے والوں کی کوششیں بہت ہے اظہر، زمانے والوں کی کوششیں بہت ہیں اظہر، مگر گھٹا نہ سکا کوئی عظمت زینب. قابل احترام مومنین، مجلس کا آغاز تلاوت کلام باری سے ہو چکا ہے، اور یہ مجلس پنجتن یوٹیوب چینل پر براہ راست دیکھی بھی جا سکتی ہے اور سنی بھی جا سکتی ہے. اب میں شجر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. بآواز بلند صلوات. ملاحظہ فرمائیں مجھے بھائی، دیکھے گا کہ میرے تصور کی صورت جو رفتہ رفتہ نکھر رہی ہے، میرے تصور کی صورت جو رفتہ رفتہ نکھر رہی ہے، ولائے حیدر میں زندگانی ڈبوئی تھی اب ابھر رہی ہے. میرے تصور کی صورت جو رفتہ رفتہ نکھر رہی ہے، ولائے حیدر میں زندگانی ڈبوئی تھی اب ابھر رہی ہے. خیام سرور کی سمت دیکھے کسی میں اتنی کہاں ہے جرت، خیام سرور کی سمت دیکھے کسی میں اتنی کہاں ہے جرت. ارے بلا کے مختل میں فوج آدھا جری کی ہیبت سے ڈر رہی ہے، بلا کے مختل میں فوج آدھا جری کی ہیبت سے ڈر رہی ہے، بلا کے مختل میں فوج آدھا جری کی ہیبت سے ڈر رہی ہے. بس اگری کا شعر ملاحظہ فرمائے. بلا کے مختل میں فوج آدھا جری کی ہیبت سے ڈر رہی ہے، تو ہمارے آنسو ہماری جنت ہمارا رونا ہے فعل واجب. ملاحظہ فرمائے کہ ہمارے آنسو
ہمارے آنسو ہماری جنت، ہمارا رونا ہے فعل واجب، ارے ہماری آنکھوں کی القما سے حیات مشکیزہ بھر رہی ہے۔ ہمارے آنسو ہماری جنت، ہمارا رونا ہے فعل واجب، ہماری آنکھوں کی القما سے حیات مشکیزہ بھر رہی ہے۔ تو نصیریوں نے خدا کہا ہے، نصیریوں نے خدا کہا ہے، علی کو لیکن خبر نہیں ہے۔ نصیریوں نے خدا کہا ہے، علی کو لیکن خبر نہیں ہے۔ علی کے سجدوں پہ لگ رہا ہے، نصیریوں کی نظر نہیں ہے۔ علی کے سجدوں پہ لگ رہا ہے، نصیریوں کی نظر نہیں ہے۔ تو ولائے حیدر سے کیوں جدا ہو، کبھی تو سوچو یہ شب کے مارو۔ ولائے حیدر سے کیوں جدا ہو، کبھی تو سوچو یہ شب کے مارو۔ خطا یہ مادر سے کیا ہوئی ہے جو تم میں حرف سحر نہیں ہے؟ خطا یہ مادر سے کیا ہوئی ہے جو تم میں حرف سحر نہیں ہے؟ شعر ملاحظہ فرمائے کہ قبول کیسے خدا کرے گا، بتاؤ تم ہی یہ بات ہم کو۔ قبول کیسے خدا کرے گا، بتاؤ تم ہی یہ بات ہم کو۔ عبادتوں میں تمہاری شامل ولائے حیدر اگر نہیں ہے، عبادتوں میں تمہاری شامل ولائے حیدر اگر نہیں ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ حسین ابن علی کا بیٹا، حسین ابن علی کا بیٹا اسیر ہو کر یہ کہہ رہا تھا۔ شعر ملاحظہ فرمائے حسین ابن علی کا بیٹا اسیر ہو کر یہ کہہ رہا تھا، غدیر خم کی یہ داستان ہے، یوں ہی یہ نیزے پہ سر نہیں ہے۔ غدیر خم کی یہ داستان ہے، یوں ہی یہ نیزے پہ سر نہیں ہے۔ اور رہے گی جب تک بقا سلامت، کریں گے ذکر علی شجر ہم۔ رہے گی جب تک بقا سلامت، کریں گے ذکر علی شجر ہم۔ علی کی الفت میں جان جائے مجھے کسی کا بھی ڈر نہیں ہے۔ علی کی الفت میں جان جائے مجھے کسی کا بھی ڈر نہیں ہے۔ ایک مطلع اور 2 سے 3 شعر آپ کی سماعتوں کی نظر پہ ملاحظہ فرمائے۔ مصرع ہوا تھا ایک آرزوئے دل حیدر کی ثنا کیسے ہو، مطلب ملاحظہ فرمائے کہ تذکرہ سب سے تیرا کرب و بلا کیسے ہو۔ موجز بھائی ملاحظہ فرمائے کہ تذکرہ سب سے تیرا کرب و بلا کیسے ہو، تذکرہ سب سے تیرا کرب و بلا کیسے ہو، بغض حیدر کے مریضوں کو شفا کیسے ہو۔ بغض حیدر کے مریضوں کو شفا کیسے ہو بہو احمد مختار کی تصویر ہے یہ، ہو بہو احمد مختار کی تصویر ہے یہ، حسن یوسف کا پھر اکبر سے سوا کیسے ہو، حسن یوسف کا پھر اکبر سے سوا کیسے ہو۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ یا علی کہہ کے سکینہ نے اسے باندھا ہے، یا علی کہہ کے سکینہ نے اسے باندھا ہے۔ اما مشق اب پرچم غازی سے جدا کیسے ہو، مشق اب پرچم غازی سے جدا کیسے ہو۔ تو ہاتھ عباس نے زینب نے رضا دی اپنی، ہاتھ عباس نے زینب نے رضا دی اپنی، اب کسی چیز کی محتاج وفا کیسے ہو۔ ہاتھ عباس نے زینب نے رضا دی اپنی، اب کسی چیز کی محتاج وفا کیسے ہو۔ تو سنو اس کی چلتی ہوئی سانسوں کا سفر ختم ہوا، اس کی چلتی ہوئی سانسوں کا سفر ختم ہوا، جس سے عباس کے نیزے نے کہا کیسے ہو۔ اس کی چلتی ہوئی سانسوں کا سفر ختم ہوا، جس سے عباس کے نیزے نے کہا کیسے۔ بابا سے بلند صلوات۔ قابل احترام مومنین، آج میں نے اپنے مرزا بھائی کو بلایا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پڑھیں میں میر انیس علیہ مقامہ کے بہت پرانے سلام کی 4-5 شعر آپ کو سنا دوں کہ میر صاحب کہہ گئے کہ کون قائل تھا سلامی کہ جنا اور بھی ہے، کربلا دیکھی تو ہم سمجھے کہ ہاں اور بھی ہے، اور نام شبیر پا بے ساختہ گریا ہونا، بات کلمے کے یہ ایما کا نشاں اور بھی ہے، اور صدقے اس دل کے جو ہو حب علی سے آباد،
اس سے بہتر کوئی دنیا میں مکان اور بھی ہے۔ اور برچھیاں مار کے اکبر کو پکارے آدا، شے سے پوچھو کوئی فرزند جوان اور بھی ہے۔ اور خلق پیر تجھے شے کی ضعیفی کی قسم، خلق پیر تجھے شے کی ضعیفی کی قسم، علی اکبر سا زمانے میں جواں اور بھی ہے۔ اور ماں نے قاسم سے کہا صبح کو تم ہوگے شہید، ماں نے قاسم سے کہا صبح کو تم ہوگے شہید، اس لیے بیاہ کی جلدی میری جاں اور بھی ہے۔ اور یہ شعر مجھے بہت پسند ہے کہ شمر کہتا تھا شہیدی سے کوئی اور بھی ہے، شمر کہتا تھا شہیدی سے کوئی اور بھی ہے، آئی جھولے سے یہ آواز کہ ہاں اور بھی ہے۔ شمر کہتا تھا شہیدی سے کوئی اور بھی ہے، آئی جھولے سے یہ آواز کہ ہاں اور بھی ہے۔ اب میں اسی شعر کے بعد اپنے مرزا بھائی کو آواز دوں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ باز بلند نعرہ سلوات۔ ایک درود ارشاد فرمائیں آپ لوگ۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، ایک درود ارشاد فرماتے ہیں۔ جب نیا کلام پیش کر رہا ہوں، موسی صاحب نیا کلام پیش کر رہا ہوں۔ جس کو بھی سجاد تیرے در سے الفت ہو گئی، جس کو بھی سجاد تیرے در سے الفت ہو گئی، جس کو بھی سجاد تیرے در سے الفت ہو گئی، جس کو بھی سجاد تیرے در سے الفت ہو گئی، دشمن آل نبی سے اس کو نفرت ہو گئی، دشمن آل نبی سے اس کو نفرت ہو گئی، دشمن آل نبی سے اس کو نفرت ہو گئی۔ اور اس نے مطلب سماعت فرمائے، دیکھیے گا پیش کر رہا ہوں منو بھائی، مطلب پیش کر رہا ہوں۔ یا علی کہنے کی ہم کو جب سے عادت ہو گئی، یا علی کہنے کی ہم کو جب سے عادت ہو گئی، یا علی کہنے کی ہم کو جب سے عادت ہو گئی، رزق میں تب سے ہمارے خیر و برکت ہو گئی، رزق میں تب سے ہمارے خیر و برکت ہو گئی، یا علی کہنے کی ہم کو جب سے عادت ہو گئی، یا علی کہنے کی ہم کو جب سے عادت ہو گئی، یا علی کہنے کی ہم کو جب سے عادت ہو گئی، رزق میں تب سے ہمارے خیر و برکت ہو گئی، رزق میں تب سے ہمارے خیر و برکت ہو گئی، اور بھی سجاد سے روشن عبادت ہو گئی۔ اب یہاں سے شعر پیش کر رہا ہوں، موسوی صاحب قافیہ خصوصاً پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ چھوڑ کر بھاگے تھے میت جو رسول پاک کی، چھوڑ کر بھاگے تھے میت جو رسول پاک کی،
چھوڑ کر بھاگے تھے میت جو رسول پاک کی، ضبط سارے ظالموں کی اب ضمانت ہو گئی، ضبط سارے ظالموں کی اب ضمانت ہو گئی، چھوڑ کر بھاگے تھے میت جو رسول پاک کی، ضبط سارے ظالموں کی اب ضمانت ہو گئی۔ اجاز بھائی شعر پیش کر رہا ہوں، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں، خادم بھائی دیکھیے گا۔ اس طرح مارا عدو کو حضرت مختار نے، اس طرح مارا عدو کو حضرت مختار نے، اس طرح مارا عدو کو حضرت مختار نے، موت کا طائر بھی خوش ہے آج دعوت ہو گئی، موت کا طائر بھی خوش ہے آج دعوت ہو گئی، اس طرح مارا عدو کو حضرت مختار نے، موت کا طائر بھی خوش ہے آج دعوت ہو گئی۔ شعر پیش کر رہا ہوں مولانا، دیکھیے بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے حسن علی اکبر کا ہے یہ معجزہ، پنو بھائی شعر دیکھیے گا۔ دیکھیے حسن علی اکبر کا ہے یہ معجزہ، دیکھیے حسن علی اکبر کا ہے یہ معجزہ، 272 آئینوں کی ایک صورت ہو گئی، 272 آئینوں کی ایک صورت ہو گئی، 272 آئینوں کی ایک صورت ہو گئی۔ خادم میں شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ اب تو تیرا نام بھی رکھتا نہیں کوئی یزید، اب تو تیرا نام بھی رکھتا نہیں کوئی یزید، اب تو تیرا نام بھی رکھتا نہیں کوئی یزید، نام سے تیرے جہاں کو اتنی نفرت ہو گئی، نام سے تیرے جہاں کو اتنی نفرت ہو گئی، اب تو تیرا نام بھی رکھتا نہیں کوئی یزید، نام سے تیرے جہاں کو اتنی نفرت ہو گئی۔ ایک درود ارشاد فرمائیں۔ سجدہ شبیر سے روشن ہے ساری کائنات، سلسلے کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا مفتی صاحب شعر پیش کر رہا ہوں۔ سجدہ شبیر سے روشن ہے ساری کائنات، سجدہ شبیر سے روشن ہے ساری کائنات، سجدہ شبیر سے روشن ہے ساری کائنات، اور بھی سجاد سے روشن عبادت ہو گئی، اور بھی سجاد سے روشن عبادت ہو گئی، سجدہ شبیر سے روشن ہے ساری کائنات، اور بھی سجاد سے روشن عبادت ہو گئی۔ درود ارشاد فرما دیں آپ لوگ، اور پڑھیں، اور پڑھوں، ایک درود ارشاد فرما دیں۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، مطلب پیش کر رہا ہوں، دیکھیے۔ آغوش میں حسین
حسین کی آئے گا بے زبان، آغوش میں حسین کی آئے گا بے زبان، اسلام کو حیات دلائے گا بے زبان، آغوش میں حسین کی آئے گا بے زبان، اسلام کو حیات دلائے گا بے زبان۔ اس نے مطلب سماعت فرمائے پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا جہاں تلک بھی آواز پہنچ رہی ہے۔ ایسا ہنسی کا تیر چلائے گا بے زبان، ایسا ہنسی کا تیر چلائے گا بے زبان، اوقات حرملا کی بتائے گا بے زبان، اوقات حرملا کی بتائے گا بے زبان۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں یہاں سے، دیکھیے گا پنو بھائی، شعر پیش کر رہا ہوں، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں۔ میدان کارزار میں آنے کی دیر ہے، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ میدان کارزار میں آنے کی دیر ہے، ہر ظلم کو جہاں سے مٹائے گا بے زبان، ہر ظلم کو جہاں سے مٹائے گا بے زبان۔ تیور بتا رہے ہیں کہ یہ بھی حسین ہے، تیور بتا رہے ہیں کہ یہ بھی حسین ہے، کچھ اس طرح سے دین بچائے گا بے زبان، کچھ اس طرح سے دین بچائے گا بے زبان۔ موسوی صاحب شعر دیکھیے گا، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت کانپتا نظر آئے گا حرملا، اس وقت کانپتا نظر آئے گا حرملا، جوہر علی کے جب یہ دکھائے گا بے زبان، جوہر علی کے جب یہ دکھائے گا بے زبان، کوئی نظر نہ آئے گا میدان میں سورما، کوئی نظر نہ آئے گا میدان میں سورما، تیور چچا کے جب یہ دکھائے گا بے زبان، تیور چچا کے جب یہ دکھائے گا بے زبان، کوئی نظر نہ آئے گا میدان میں سورما، تیور چچا کے جب یہ دکھائے گا بے زبان۔ شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ فوج یزید روئے گی اپنے نصیب پر، فوج
فوج یزید روئے گی اپنے نصیب پر، جب مسکرا کے تیر چلائے گا بے زبان، جب مسکرا کے تیر چلائے گا بے زبان۔ جو دشمن حسین ہے دوزخ میں پھینک دو، جو دشمن حسین ہے دوزخ میں پھینک دو، حکم خدا سے حکم سنائے گا بے زبان، حکم خدا سے حکم سنائے گا بے زبان۔ اور مقطع بھی حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ مرزا جنا میں جائے گا اس وقت دیکھنا، مرزا جنا میں جائے گا اس وقت دیکھنا، روز جزا جب اس کو بلائے گا بے زبان، روز جزا جب اس کو بلائے گا بے زبان، مرزا جنا میں جائے گا اس وقت دیکھنا، روز جزا جب اس کو بلائے گا بے زبان، روز جزا جب اس کو بلائے گا بے زبان۔ ایک درود الشریف فرمائیں۔ آئیے آپ۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ ان پہ زیان کا بہتان کی جن کے بچے، ان پہ زیان کا بہتان کی جن کے بچے قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں، قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں، اور ان کی تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیت سے کیا کرتے ہیں، مشورہ لوگ مشیت سے کیا کرتے ہیں۔ اور کیوں چلے آتے تھے سائل ایک فاقہ کش کے گھر، کیوں چلے آتے تھے سائل ایک فاقہ کش کے گھر، کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا، کیا مدینے بھر میں دروازہ کھلا کوئی نہ تھا، اے روایت کے اسیرو لو درایت کی خبر، سب غنی تھے نام کے حاجت روا کوئی نہ تھا، سب غنی تھے نام کے حاجت روا کوئی نہ تھا۔ جناب فاطمہ زہرا کی شان میں ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پر۔ جو کے دانوں سے ریاضت کی صدا آتی ہے، جو کے دانوں سے ریاضت کی صدا آتی ہے، صاف قرآن کی آیت کی صدا آتی ہے، ہاں اے سیدہ کونین کا گھر ہے جس میں چکی چلتی ہے تلاوت کی صدا آتی ہے، بر محمد والے محمد صلوات۔
صلوات علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد صلوات. کرم کے سائے میں امت کی زندگی لے کر، کرم کے سائے میں امت کی زندگی لے کر حسین آئے ہیں رحمت کی روشنی لے کر، حسین آئے ہیں رحمت کی روشنی لے کر، جہاں میں آج بھی نام حسین زندہ ہے، جہاں میں آج بھی نام حسین زندہ ہے، یزید مٹ گیا ذلت کی زندگی لے کر، جہاں میں آج بھی نام حسین زندہ ہے، یزید مٹ گیا ذلت کی زندگی لے کر. اور مطلع عرض ہے کعبہ حسین کا ہے، کلیسا حسین کا، کعبہ حسین کا ہے، کلیسا حسین کا، سارے جہاں پہ آج ہے قبضہ حسین کا، سارے جہاں پہ آج ہے قبضہ حسین کا. لفظ تراشنے کا سلیقہ تو کر عطا، لفظ تراشنے کا سلیقہ تو کر عطا. یا رب میں لکھ رہا ہوں قصیدہ حسین کا، لفظ تراشنے کا، لفظ تراشنے کا سلیقہ تو کر عطا. یا رب میں لکھ رہا ہوں قصیدہ حسین کا. 14 صدی کے بعد بھی نظروں سے دیکھ لو، 14 صدی کے بعد بھی نظروں سے دیکھ لو، اب تک زمین پر قرض ہے سجدہ حسین کا. مصرع اصل میں یہی تھا، اب تک زمین پر قرض ہے سجدہ حسین کا. 14 صدی کے بعد بھی نظروں سے دیکھ لو، اب تک زمین پا قرض ہے سجدہ حسین کا. وہ شعر بلا رہا ہوں. یہ فاطمہ کے لال کی عظمت تو دیکھیے، یہ فاطمہ کے لال کی عظمت تو دیکھیے، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ حسین کا. حائل نہ ہوگی راہوں میں تیرا شبی کبھی، حائل نہ ہوگی راہ میں تیرا شبی کبھی، چاروں طرف ہے آج اجالا حسین کا، چاروں طرف ہے آج اجالا حسین کا. حائل نہ ہوگی راہوں میں تیرا شبی کبھی، چاروں طرف ہے آج اجالا حسین کا. اللہ کہہ رہا ہے
یہ اپنی کتاب میں اللہ کہہ رہا ہے، یہ اپنی کتاب میں بھاری ہے دو جہان پہ سجدہ حسین کا، بھاری ہے دو جہان پہ سجدہ حسین کا۔ گلشن کی وادیوں میں ذرا جا کے دیکھیے، گلشن کی وادیوں میں ذرا جا کے دیکھیے، ہے بلبلوں کے لپا فسانہ حسین کا، ہے بلبلوں کے لپا فسانہ حسین کا۔ گلشن کی وادیوں میں ذرا جا کے دیکھیے، گلشن کی وادیوں میں ذرا جا کے دیکھیے، ہے بلبلوں کے لپا فسانہ حسین کا، ہے بلبلوں کے لپا فسانہ حسین کا۔ یہ معجزہ ہے مجلس و ماتم کی شکل میں، سارے جہاں میں آج ہے چرچا حسین کا۔ یہ معجزہ ہے مجلس و ماتم کی شکل میں، سارے جہاں میں آج ہے چرچا حسین کا۔ تحفہ ہے ایک فاطمہ زہرا کے واسطے، وقت عرض ہے، تحفہ ہے ایک فاطمہ زہرا کے واسطے، انور جو لکھ رہا ہے قصیدہ حسین کا، انور جو لکھ رہا ہے قصیدہ حسین کا۔ بر محمد وال محمد صلوات۔ شہزادی کے حوالے سے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ تیرے در سے ہے ملا مجھے کو یہ صدقہ سے ہے ملا مجھے کو یہ صدقہ زہرا، پڑھ رہا ہوں جو تیرا آج قصیدہ ملا مجھے کو یہ صدقہ زہرا۔ اور یہاں سے شعر سماعت فرمائیں کہ میں نہیں کہتا محمد نے کہا ہے لوگوں، محمد نے کہا ہے لوگوں، ہے میرے قلب کے اس نور کا ٹکڑا زہرا، تیرے در سے ہے ملا مجھے کو یہ صدقہ زہرا۔
اور جس کے خطبوں سے ستمگار بنا تھا گونگا، جس کے خطبوں سے ستمگار بنا تھا گونگا، وہ ہے بس آپ کی، وہ ہے بس آپ کی بیٹی ہیں، وہ زینب کبریٰ زہرا، تیرے در سے ہے ملا مجھے کو یہ صدقہ زہرا، اور حکم اللہ سے تیرے در پہ ملک آئے نبی، حکم اللہ سے تیرے در پہ ملک آئے نبی، سب نے شبیر کے جھولے کو جھلایا زہرا، تیرے در سے ہے ملا مجھے کو یہ صدقہ زہرا۔ اور حدیثی قصہ میں شہزادی کو خدا نے سب سے پہلے نام لیا اس کے حوالے سے کہ وہ علی ہو کہ محمد ہو، حسن ہو کہ حسین، وہ علی ہو کہ محمد ہو، حسن ہو کہ حسین، رب نے ہے نام لیا پہلے تمہارا زہرا، تیرے در سے ہے ملا مجھے کو یہ صدقہ زہرا۔ اور یہ شعر خاص کر 2-3 شعر مقطع مولانا آ گئے کہ دیکھتے رہ گئے کچھ لوگ فلک کی جانب، بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھتے رہ گئے کچھ لوگ فلک کی جانب، دیکھتے رہ گئے کچھ لوگ فلک کی جانب، اور تیرے در پہ اتر آیا ستارہ زہرا، تیرے در سے ہے ملا مجھے کو یہ صدقہ زہرا۔ اور یہ شعر و مقطع کہ خلد سے گھر میں میرے آئے ملک سارے نبی، خلد سے گھر میں میرے آئے ملک سارے نبی، ارے جب عزا خانہ شبیر سجایا زہرا، تیرے در سے ہے ملا مجھے کو یہ صدقہ زہرا۔ اور مقطع سماعت فرما دیں کہ ہر عزادار کی خواہش ہے کہ گلزار کہے، ہر عزادار کی خواہش ہے کہ گلزار کہیں، حشر میں ہے یہ
عزادار ہمارا زارا تیرے در سے ہے ملا مجھے کو یہ صدقہ زارا پڑھ رہا ہوں جو تیرا آج قصیدہ زارا بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضر احترام مومنین، مولانا موصوف کو دیر میں آنے میں اس لیے ہو گئی کہ ان کی اہلیہ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے اور وہ ایڈمٹ ہیں، لہٰذا پرداز سے دعا ہے کہ ان کی اہلیہ کے لیے دعا کیجیے. اور اب اس مجلس کو اپنے مخصوص انداز سے خطاب فرمانے جا رہے ہیں ایشیا کے معناس خطیب انقلاب سید عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ. بآواز بلند نعرہ صلوات. قابل احترام مومنین، مولانا موصوف جو نام لیں گے وہ پڑھنا ہی ہے آپ کو، ساتھ میں ساتھ ہمارے عباس بھائی کی والدہ کیونکہ ان کا آج ہی کے دن انتقال ہوا تھا، لہذا ان کے لیے سورہ فاتحہ جو ہے وہ ضرور پڑھیے گا. بآواز بلند نعرہ صلوات. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی ارواح کو اصال کر دیں کہ ابرار حسین ابن منور حسین، ساجدہ بیگم بنت باقر حسین، زاہد حسین ابن ابرار حسین، نواب حسین ابن ابرار حسین، مہتاب جہاں ابن ابرار حسین، مہتاب جہاں بنت ابرار حسین، کنیز بیگم بنت خورشید حسین، عاقل حسین ابن واجد حسین، سید زاہد حسین ابن واجد حسین، کوثری بیگم بنت شہادت علی ابن علی عباس، افسری بیگم بنت درگاہی حسین، صاحبزادی ابن بنت احمد علی اور فضل حسین ابن عبداللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی اللہ علیہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم. اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد. اللہم صل علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک صلوات پڑھیں محمد حضرات عزاداران امام محمد باقر علیہ السلام اور سوگواران جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام، آپ کے سامنے اس خمسہ مجالس میں جو غدیری گروپ کی جانب سے منعقد ہوتا ہے، یہ تیسری تقریر ہے جس میں میں روزانہ سورہ والقمر کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس آیت میں خداوند عالم نے اول بہت مختصر طور پر قرآن کا تعارف فرمایا اور پھر اتنے ہی مختصر انداز میں قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بیان فرمایا. اعلان ہوا کہ ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے آسان قرار دیا، وہ ہے کوئی جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے. میں روزانہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی آیات صرف تلاوت کے لیے نہیں ہیں
بلکہ آیات قرآن، تلاوت قرآن نصیحت کے لیے ہے۔ قرآن کے دامن میں نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں، اور میں 2 دن سے مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ جہاں دامن قرآن میں یہ نصیحتیں موجود ہیں کہ اگر انسان اللہ کی رحمت سے سرشار ہونا چاہتا ہے تو اس کے کیا اسباب ہیں، وہیں قرآن میں یہ نصیحتیں بھی موجود ہیں کہ اللہ کی جانب سے جو عذاب و عتاب نازل ہوتے ہیں ان کے کیا اسباب ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں۔ اب مسلسل قرآن میں بہت سی قوموں پر عذاب کا ذکر ہوا اور مختلف اسباب ہیں جس وجہ سے ان قوموں پر عذاب نازل ہوا۔ مجموعی طور پر جب آپ قرآن پر نظر ڈالیں گے تو ایک سبب عذاب الہی کا اور نظر آتا ہے، اور وہ سبب ہے انکار آیات الہی۔ جب آپ قرآن پر غور کریں تو بہت سی قوموں پر جو عذاب نازل ہوا تو اس کا سبب تھا انکار آیات۔ مسلسل قرآن میں ذکر ہے کہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہ نشانۂ عذاب خدا بنے۔ یہ انکار آیات بھی ایک سبب عذاب ہے۔ اب جو یہ انکار آیات سبب عذاب ہے تو آیات کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کون سی آیتیں ہیں جن کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، عام طور پر جب آپ ظاہر دیکھیں تو قرآن میں 114 سوروں میں جو آیتیں ہیں وہ اپنی جگہ، بسم اللہ سے لے کے والناس تک 6666 آیات اپنی جگہ۔ قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جو سوروں کے دامن میں ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جو اوراق قرآن پر ہیں، اور کچھ آیات آپ کو وہ ملیں گی جن آیات کا ذکر آیتوں کی زبان پر ہے۔ توجہ سنیے گا، جن آیتوں کا تذکرہ آیتیں کر رہی ہیں۔ چنانچہ کہیں اعلان ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، قرآن میں آیت اعلان کر رہی ہے کہ کچھ آیتیں زمین میں ہیں جو اہل یقین کے لیے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد لیکن تاخیر ہو چکی ہے، بہت زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک خاص بات آج کی مجلس میں پہنچانا ہے کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، کہ بہت سی زمین پہ آیتیں ہیں جو اہل یقین کے لیے ہیں۔ پھر قرآن میں اعلان ہو رہا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج میں کوئی آیت کبریٰ تھی جو دکھانے کے لیے بلایا۔ اب دیکھیں، آیت کوئی آیت کبریٰ کا ذکر کر رہی کہ کوئی آیت کبریٰ تھی جس کی زیارت کے لیے اللہ نے، جس کے دیدار کے لیے نبی کو معراج پر بلایا۔ اب ایک یہ آیت ہے۔ پھر آپ آگے بڑھیے تو جہاں پر خانہ کعبہ کا ذکر ہوتا ہے تو جوار کعبہ کے لیے پھر اعلان ہوتا ہے کہ فیہ آیات بینات، کہ کعبے کے جوار میں بھی کھلی ہوئی آیتیں ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ آجو بیٹے ادھر آجو، ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ سنیے گا عزیزان گرامی، قابل توجہ گفتگو ہے کہ قرآن میں جہاں خانہ کعبہ کا ذکر ہے اعلان ہو رہا ہے فی ہے آیات بینات، کہ کعبے کے جوار میں بھی بہت سی آیتیں ہیں جو کھلی ہوئی آیتیں ہیں۔ پھر جناب موسیٰ کے دور کا جب ذکر ہوتا ہے تو پھر اعلان ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا، کہ ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ساتھ بھیجا، آیات کے ساتھ بھیجا۔ اب یہ کون سی آیتیں ہیں جن کا آیتیں ذکر کر رہی ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں بسم اللہ سے آیتیں شروع ہوتی ہیں، والناس پر آیتیں تمام ہوتی ہیں۔ آیتیں وہ ہیں جو سوروں کے دامن میں ہیں، آیتیں وہ ہیں جو اوراق قرآن پر ہے، لیکن وہ آیتیں بھی آیتوں کا ذکر کر رہی ہیں۔ آیت بتا رہی کچھ آیتیں زمین پر ہیں جو اہل یقین کے لیے ہیں، کچھ آیتیں جوار کعبہ میں ہیں، ایک آیت معراج میں نبی کو دکھائی گئی، کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے ساتھ جناب موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ تو یہ کون سی آیتیں ہیں؟ دیکھیے، جناب موسیٰ کے دور میں قرآن نازل ہی نہیں ہوا، قرآن نازل ہی نہیں ہوا، قرآن نازل ہوا آخری رسول پر، جناب موسیٰ کو تورات دی گئی۔ تو یہ کون سی آیتیں ہیں جن کے ساتھ جناب موسیٰ کو بھیجا گیا؟ یہ کن آیتوں کا ذکر آیتوں میں ہو رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف آیات کے ساتھ بھیجا؟ تو علماء نے تفاسیر میں لکھا کہ جناب موسیٰ کو
اللہ نے جن آیتوں کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا تو ان آیات سے مراد آیات نہیں ہیں، آیات سے مراد معجزات ہیں۔ ہمارے یہاں توجہ فرمائیے گا، آیات سے مراد معجزات ہیں۔ بھائی ہم جن کو اپنی زبان میں معجزات کہتے ہیں، قرآن انہی کو اپنی زبان میں آیات کہتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ دیکھیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے، بزرگ بیٹھے ہوئے، ہم جس کو معجزات کہتے ہیں، قرآن میں معجزات نہیں کہا گیا۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے بسم اللہ سے لے کے والناس تک، آپ کو لفظ معجزات نہیں ملے گا۔ قرآن نے معجزات کو معجزات نہیں کہا ہے، قرآن نے معجزات کو آیات کہا ہے۔ جیسے قرآن میں نبی کی معراج کو معراج نہیں کہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بے نیاز ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو سیر پر لے گیا۔ صلوات بھیجے محمد جو فرما رہے ہیں بھائی، آپ پورے قرآن میں لفظ معراج نہیں دکھا سکتے، پورے قرآن میں کہیں لفظ معراج نہیں ہے۔ معراج کے لیے لفظ سیر ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بے نیاز ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو سیر پر لے گیا۔ تو ہم معراج کہتے ہیں، قرآن معراج کو سیر کہتا ہے۔ ہم معجزات کہتے ہیں، قرآن معجزات کو آیات کہتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، اس کا مطلب قرآن کی زبان اور ہے۔ جو ہماری زبان میں معراج ہے وہ زبان قرآن میں سیر ہے، جو ہماری زبان میں معجزات ہے وہ زبان قرآن میں آیات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود معصوم نے، پیغمبر اسلام نے بتایا کہ آیات کچھ اور نہیں ہے، معجزات ہی کا نام آیات ہے۔ بھائی جس پر قرآن نازل ہوا اس نے بتایا کہ معجزات کچھ اور نہیں ہے، آیات ہی کا نام معجزات ہے۔ نبی نے بتایا کہ معراج کچھ اور نہیں ہے، سیر ہی کا نام معراج ہے۔ تو اب جس قرآن میں لفظ معجزات نہیں ہے، لفظ آیات ہے، جس قرآن میں لفظ معراج نہیں ہے، لفظ سیر ہے، اسی قرآن میں لفظ رحمت للعالمین ہے، اسی قرآن میں لفظ طٰہٰ و یاسین ہے، اسی قرآن میں لفظ صراط مستقیم ہے، اسی قرآن میں لفظ نبأ العظیم ہے، اسی قرآن میں لفظ مرج البحرین ہے، اسی قرآن میں لفظ لولو والمرجان ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ توجہ فرمائیے کہ یہ ساری لفظ قرآنی لفظ ہیں۔ قرآن ہی میں لفظ رحمت للعالمین ہے، قرآن ہی میں لفظ طٰہٰ و یاسین ہے، قرآن ہی میں لفظ صراط مستقیم ہے، قرآن ہی میں لفظ نبأ العظیم ہے، قرآن ہی میں لفظ لیلۃ القدر ہے، قرآن ہی میں لفظ مرج البحرین ہے۔ تو اب جس نبی نے بتایا کہ آیات کچھ اور نہیں ہے، معجزات ہی کا نام آیات ہے، جس نبی نے بتایا کہ معراج کچھ اور نہیں ہے، سیر ہی کا نام معراج ہے، اسی نے بتایا کہ رحمت للعالمین کوئی اور نہیں ہے، میرا ہی نام رحمت للعالمین ہے۔ طٰہٰ و یاسین کچھ اور نہیں ہے، نبی ہی کا نام طٰہٰ و یاسین ہے۔ صراط مستقیم کچھ اور نہیں ہے، علی ہی کا نام صراط مستقیم ہے۔ بھائی اسی نے بتایا کہ نبأ العظیم کچھ اور نہیں ہے، مولا علی ہی کا نام نبأ العظیم ہے۔ لیلۃ القدر کچھ اور نہیں ہے، جناب سیدہ ہی کا نام لیلۃ القدر ہے۔ لولو و مرجان کچھ اور نہیں ہے، حسن و حسین ہی کا نام تو جو ہمارے لولو المرجان ہے۔ یہ اہل بیت کے قرآنی نام ہیں، یہ اہل بیت کے قرآن والے نام ہیں۔ اب وہ لوگ آئیں جو کہتے ہیں صاحب قرآن میں اہل بیت کے تو نام ہے ہی نہیں، قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ جملہ چاہے جائے سنیے گا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ناموں کا علم نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہیں، ارے اہل بیت کے نام ہیں، آپ کو قرآنی ناموں کا علم نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ ہمارے آپ کے چوتھے امام، امام زین العباد علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور ایک چاہنے والا آیا، وہ آنے کے بعد اس نے خواہش ظاہر کی، کہا حضرت آج میری خواہش ہے کہ میں آپ کے منہ سے آپ کے دادا علی کے فضائل سنوں۔
چوتھے امام کے سامنے علی بن الحسین علیہ السلام کے سامنے ایک چاہنے والا کہہ رہے میری خواہش ہے کہ میں آپ کی زبان سے آپ کے دادا کے فضائل سنوں. تو چوتھے امام نے اپنے دادا مولا علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیا. آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ کتنا خوش نصیب آدمی رہا ہوگا. وہ آدمی جس کے سامنے فضائل بیان ہو رہے تھے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اس لیے کہ جس کے فضائل ہیں وہ بھی علی، اور جو سنا رہا ہے صلوات بھیجے محمد. مولا علی سے مولا علی کے فضائل سن رہا ہے. چوتھے امام نے فضائل سناتے سناتے فرمایا کہ سنو، ہمارے دادا کا ایک نام قرآن میں ہے جس کو سب نہیں جانتے، اس نام کا علم سب کو نہیں ہے. تو اس نے کہا حضرت وہ نام کون سا ہے؟ تو چوتھے امام نے سورہ توبہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی اور ایک فقرے کا توجہ فرمائیے گا تکرار کیا کہ وہ اذان من اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اذان. اس شخص نے کہا آقا آپ کے دادا کا نام کہاں ہے؟ امام نے کہا وہ اذان من اللہ و رسولہ. اس نے کہا آپ کے دادا کا نام؟ فرمایا احمد یہ اذان میرے دادا علی کا نام ہے. فرمایا یہ اذان میرے دادا علی کا نام ہے. خود مولا علی نے بھی کہا ہے کہ انا اذان اللہ فی الدنیا و مؤذنہ فی الآخرہ، میں اللہ کی اذان ہوں اس دنیا میں اور مؤذن ہوں آخرت میں. صلوات بھیجے محمد. بھئی اذان مولا علی کا نام ہے، اذان مولا علی کا نام ہے. اب لوگ کہتے ہیں صاحب آخر کیا وجہ ہے کہ جب ایسے معاملے ہیں کہ اذان مولا علی کا نام ہے تو یہ باتیں عام کیوں نہیں کی گئیں، سب کو کیوں نہیں بتایا گیا، غیروں کے سامنے کیوں نہیں پڑھا گیا کہ مولا علی کا نام اذان ہے؟ تو عزیزو سبب یہ ہے کہ علی ولی اللہ بتا دیا گیا تو اسے اذان سے ہٹا دیا. اگر یہ بتا دیا ہوتا تو پوری اذان ہی چبا جاتے ہیں. صلوات بھیجے محمد. اذانی کو کھا لیتے. تو اذان گرامی ایسا نہیں کہ قرآن میں اہل بیت کے نام نہیں ہے. مسئلہ یہ لوگوں کو اہل بیت کے ناموں کا علم نہیں ہے. نام ہے قرآن میں، چنانچہ سورہ والقلم میں اللہ قسم کھا رہا ہے نون والقلم، کہ نون کی قسم اور قلم کی قسم. اب سنیے گا آپ، بھائی قرآن میں قسم کھائی جا رہی، نون کی قسم اور قلم کی قسم. معصوم سے پوچھا گیا یہ نون کون ہے اور قلم کون ہے؟ فرمایا نون ہمارے نانا نبی ہیں اور قلم ہمارے دادا علی. صلوات بھیجے محمد. سنیے گا میں آپ کو تفسیر باتیں سنا رہا ہوں. نون پیغمبر اسلام کا نام ہے اور قلم مولا علی کا نام ہے. اچھا آپ دیکھیے قلم کی کتنی اہمیت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم. 5 حدیثیں ایسی. اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. اول ما خلق اللہ العلم، اللہ نے سب سے پہلے علم خلق کیا. اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل خلق کی. اول ما خلق اللہ الماء، اللہ نے سب سے پہلے پانی خلق کیا. انہی میں حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم خلق کیا. اب ذہن میں رکھیے گا یہ قلم مولا علی ہیں. اب تفسیر معصوم سناتا ہوں، اللہ نے سب سے پہلے امام نے فرمایا قلم کو خلق کیا اور پھر قلم کو حکم دیا کہ لکھ. تو قلم نے لکھنا شروع کیا. کیا لکھا؟ اول کائنات سے آخر کائنات تک جو ہونا ہے وہ قلم نے لکھا. دنیا میں کتنے نبی آئیں گے یہ قلم نے لکھا. نبیوں میں رسول کتنے ہوں گے یہ قلم نے لکھا. رسولوں میں صاحبان شریعت کتنے ہوں گے یہ قلم نے لکھا. کس نبی پر کون سی کتاب نازل ہوگی یہ قلم نے لکھا. کس کتاب میں کیا کیا ہوگا یہ قلم نے لکھا. توجہ سنیے گا. تو جس نے لکھا اس کا نام ہے قلم اور جس میں لکھا اس کا نام ہے لوح محفوظ. ذرا توجہ فرمائیے گا. یہ لوح محفوظ ہزاروں مرتبہ نوجوانوں نے سنا ہوگا. لوح محفوظ، لوح محفوظ، لوح محفوظ. کیا ہے لوح محفوظ؟ مولا حسن و مولا حسین نبی کے زانو پر بیٹھے ہوئے تھے اور آسمان کو دیکھ رہے تھے. تو کسی صحابی نے کہا یا نبی اللہ
یہ آپ کے شہزادے آپ کے زانوں میں بیٹھے ہوئے آسمان کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا یہ آسمان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ میرے زانوں پر بیٹھے ہوئے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بھائی لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ ایک ریکارڈ بک ہے، اور جو فرما رہے ہیں آپ، جس پہ جناب آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ لوح محفوظ کے اندر درج ہے۔ اس سے آسان کوئی مثال نہیں ہوگی۔ لوح محفوظ کو آپ یوں سمجھیں کہ جو حیثیت موبائل میں میموری کارڈ کی ہے وہی لوح محفوظ کی ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ بھائی جیسے آپ سارا ڈاٹا کاہے میں فیڈ کرتے ہیں؟ میموری کارڈ میں۔ ویسے ہی اللہ کا میموری کارڈ اللہ نے بنایا جس کا نام ہے لوح محفوظ۔ سارا علم لوح محفوظ میں محفوظ ہوا، لیکن جو لوح محفوظ میں علم پہنچا تو یہ قلم کے پیروں پہ چلتا ہوا پہنچا۔ ہمارے یہاں بھائی لوح محفوظ کو علم بعد میں ہوا، قلم کو علم پہلے ہوا۔ بھائی لوح محفوظ میں جو علم ہے وہ کس کے ذریعے آیا؟ قلم کے ذریعے۔ تو ماننا پڑے گا کہ جو لوح محفوظ میں ہے وہ قلم کے پاس ہے، اور قلم میرا مولا علی ہے۔ اب پہچانیے یہ ممبر سے کون کہہ رہا ہے کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ اے صلوات ہے دے محمد والے۔ بھائی لوح محفوظ کے دامن میں علم کا ذریعہ کون بنا؟ قلم۔ اچھا اب لوح محفوظ میں قرآن بھی محفوظ ہے۔ 1000 مرتبہ سنا ہوگا جبریل کہاں سے قرآن لاتے تھے؟ وہ لوح محفوظ سے آیتیں لاتے تھے، پیغمبر تک پہنچاتے تھے۔ تو لوح محفوظ میں قرآن بھی محفوظ ہے، اور یہ جو لوح محفوظ پر قرآن لکھا یہ قلم نے لکھا۔ تو جو ہمارے یہاں بھائی لوح محفوظ پر جو قرآن ہے وہ قلم کے ذریعے لکھا گیا، اور قلم میرا مولا علی ہے جس نے لوح محفوظ پر قرآن لکھا۔ اب لوگ کہتے صاحب 13 رجب کو قرآن نازل ہوا نہیں تھا، علی نے سنا کیسے دیا؟ ارے تو جو نزول سے پہلے لکھ چکا ہو صلوات بھیجے محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے ہم۔ تو عزیزان گرامی بات بس اپنی منزل تک پہنچا رہا ہوں۔ بات کہاں سے کہاں پہنچی کہ قرآن میں معجزات کو معجزات نہیں کہا گیا، آیات کہا گیا، اور انکار آیات کرنے والوں پر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ اب آیات سے مراد سے وہ آیتیں نہیں ہیں جو قرآن کے کاغذ پر لکھی ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا قرآن کی آیت بتا رہی ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ کہ بہت سی آیتیں زمین میں ہیں جو اہل یقین کے لیے ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ کہ نبی کو معراج میں آیت کبریٰ سب سے بڑی آیت دکھائی گئی۔ اور پھر جب آپ خانہ کعبہ پہنچیے تو جہاں خانہ کعبہ کا ذکر ہے اعلان ہو رہا ہے فِيهِ آیاتٌ بینات کہ کعبے کے سراؤنڈنگز میں بھی آیات ہیں۔ بھائی پوری توجہ سنیے گا بھائی، اسی سے آپ کو نتیجے تک پہنچانا ہے اور گفتگو کو ختم کر دینا ہے کہ خانہ کعبہ کے سراؤنڈنگز میں جوار میں چاروں طرف خود قرآن کہہ رہا ہے کہ آیتیں ہیں۔ یہ کون سی آیتیں ہیں؟ تو معصوم نے فرمایا کہ جو قرآن کے چاروں طرف آیتیں ہیں تو یہ جو آب زمزم ہے یہ بھی آیت ہے، یہ جو سنگ اسود ہے یہ بھی آیت ہے، فرمایا جو مقام ابراہیم ہے یہ بھی آیت ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ میں دیکھیں سمجھیے آیتیں کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہم سے اور ہمارے بزرگ بہتر جانتے ہیں، اپنے نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آب زمزم آیت ہے، سنگ اسود آیت ہے، مقام ابراہیم آیت ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے جس کو قرآن نے مصلی بنانے کا حکم دیا ہے۔ جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو مصلی ابراہیم پر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مصلی ابراہیم ہے کیا؟ کہ ایک پتھر ہے جسے مصلی کہا گیا۔ تو یہ مصلی کیوں کہلایا؟ تو تفسیر نے بتایا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کے
جناب ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی تھی، اس پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ بنایا تھا، لہذا اسے مصلی کہا گیا۔ ابراہیم کون ہے؟ خلیل خدا۔ آخری نبی کون ہے؟ حبیب خدا۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ جو خلیل کے قدموں کے نیچے آئے اسے مصلی مانتے ہیں، اور جو حبیب کے ہاتھوں کے اوپر آئے صلوات دے محمد۔ سنیے گا آپ، فیہ آیات البینات، آب زمزم آیت ہے، مقام ابراہیم آیت ہے، سنگ اسود آیت ہے، یہ قرآن ہے۔ فیہ آیات البینات، کعبے کے چاروں طرف بھی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کو لوگ ابھی تک نہیں سمجھے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں قرآن میں جو کاغذ پر لکھی وہی آیتیں، نہیں، قرآن بتا رہا ہے آب زمزم بھی آیت ہے، سنگ اسود بھی آیت ہے، مصلی ابراہیم بھی آیت ہے۔ پوری توجہ سنیے گا آپ، یہ بھی آیت ہے۔ اب ذہن میں رکھیے گا، قرآن نے ایک آیت کی طرف اشارہ کیا تھا، لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، کہ نبی کو معراج میں آیت کبریٰ دکھائی گئی تھی، سب سے بڑی آیت معراج میں دکھائی گئی تھی۔ اور یہ کیا ہیں؟ یہ آیات بینات ہے۔ آب زمزم آیت ہے، سنگ اسود آیت ہے، مصلی ابراہیم آیت ہے۔ عزیزو، سنگ اسود آیت ہے، مگر کعبے کے باہر آب زمزم آیت ہے، مگر کعبے کے باہر مقام ابراہیم آیت ہے، مگر کعبے کے باہر۔ تو جو کعبے کے باہر ہوں وہ تو آیتیں ہیں، تو جو 13 رجب کو کعبے کے اندر ہو بھائی، جو 13 رجب کو کعبے کے اندر ہو وہ کیا ہے؟ اسے کیا کہا جائے؟ بھائی اپنی طرف سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، خود اسی سے پوچھا جائے۔ سنگ اسود بول نہیں سکتا، آب زمزم بات کر نہیں سکتا، مقام ابراہیم بول نہیں سکتا، مگر جو 13 رجب کو ہے وہ تو ایسے بولا کہ بڑے بڑوں کی بولتیاں بند ہو گئے۔ ایسا آواز ہے دے محمد۔ اس سے بڑھ کے بولنے والا کون ہوگا؟ سنیے گا، صرف ایک نتیجے، ایک جملے کے لیے یہ ذرا سی بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ مولا علی آتے ہی بولے، آپ نے کلام کیا۔ اچھا دیکھیے، جو لفظ کلام ہے اسے غور سے سنیے گا۔ کلام کہتے ہیں گفتگو کرنے کو، تکلم کو کلام کہتے ہیں، لیکن کلام کے لیے کچھ شرطیں ہیں، بات چیت کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ کلام کے لیے جملے کی ضرورت ہے، جملے کے لیے لفظوں کی ضرورت ہے، لفظوں کے لیے حرفوں کی ضرورت ہے۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں میری؟ بھائی جملے کے لیے، سینٹنس کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے، الفاظ کے لیے حروف کی ضرورت ہے۔ اگر حروف نہیں ہوں گے تو لفظ نہیں بنے گا، لفظ نہیں ہوں گے تو جملہ نہیں بنے گا، جملہ نہیں ہوگا تو کلام نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد۔ بھائی پوری توجہ سنیے گا، کلام کے لیے جملے کی ضرورت ہے، جملے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہے، الفاظ کے لیے حروف کی ضرورت ہے۔ جب تک حروف نہیں لفظ نہیں، لفظ نہیں جملہ نہیں۔ اچھا، حروف کا معاملہ یہ ہے کہ ہر زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کے بغیر کوئی جملہ بولے ہی نہیں جا سکتا۔ مثال کے طور پر انگریزی کو لیجئے آپ، تو انگریزی میں کچھ حروف ہیں، پلو بھائی میری مدد کیجئے گا، جنہیں واویلز کہتے ہیں۔ انگریزی میں واویلز کہتے ہیں۔ یہ واویلز انگریزی کے وہ حروف ہیں کہ ان کے بغیر آپ جملہ تیار نہیں کر سکتے۔ اچھا مجھے بتائیے، انگریزی میں جو واویلز ہیں وہ کون کون ہیں؟ بہت تیز بتا دیا آپ نے، انگریزی میں میرے نمبر بہت کم آتے تھے۔ صلوات بھیجے محمد۔ ایک اے ہے، ایک آئی ہے، ایک او ہے، ایک یو ہے اور ای ہے۔ یہ کتنے ہوئے؟
5 انگریزی میں بھی 5 کے بغیر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. اب اس میں کوئی 3-5 نہ کرے. صلوات بھیجے محمد. سنیے گا جناب میں جو عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مسقط کے بعد میں اب آپ کے سامنے یہاں پڑھ رہا ہوں. وہاں آپ نے سنا, مولا سلامت رکھیں آپ کو. تو دیکھیے گا رحمت صاحب, حروف کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا, لفظ نہیں بن سکتا. ویسے ہی عربی میں بھی کچھ حروف ہیں کہ جن کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی, کلام نہیں ہو سکتا. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ بزم رسول سجی ہوئی تھی اور ڈسکشن ہو رہا تھا کہ بھئی وہ کون سا حرف ہے کہ جس کے بغیر لفظ نہیں بنتا اور لفظ کے بغیر جملہ نہیں بنتا, وہ کون سا حرف ہے. تو سارے اصحاب بیٹھے ہوئے, وعلیکم السلام, آؤ بیٹا آؤ, وہ بیٹھے ہوئے ڈسکشن کر رہے تھے کہ وہ کون سا حرف ہے کہ جس کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی. تو کافی دیر بعد سارے صحابہ نے طے کیا, اور یہ اہل سنت علماء کی کتابوں میں بھی ہے کہ صاحب الف وہ حرف ہے کہ الف کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا. خوب منتھن ہوا, خوب چنتن ہوا, اور سارے منتھن چنتن کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا, یہ نشکرش نکالا گیا کہ الف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی. تو جیسے ہی سب نے طے کیا کہ الف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی, کونے سے نقطہ با اٹھ کے کھڑا ہو گیا. صلوات بھیجے محمد. میں لکھنؤ پڑھا, مولائے متقیان اپنی جگہ سے اٹھے اور آپ نے خطاب کیا, کہا تم نے کیا طے کیا, کون سا حرف ہے جس کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا. تو کہا یا علی الف کے بغیر کلام نہیں ہو سکتا. مولا نے کہا اور غور کر لو, کہا غور کر چکے. کہا اور سوچ لو, کہا یا علی سوچ چکے. الف اگر گفتگو میں الف نہ آئے تو عربی زبان میں بات نہیں ہو سکتی. تو مولا علی نے کہا بالکل خاموش بیٹھنا, گفتگو میں کروں گا, الف تم ڈھونڈنا. فرمایا گفتگو میں کروں گا, الف تم ڈھونڈنا. اور میرے مولا نے ایک تاریخی خطبہ دیا جسے بغیر الف کا خطبہ کہا جاتا ہے. آج بھی کتابوں میں وہ بغیر الف کا خطبہ موجود ہے. مولا علی نے وہ خطبہ دیا, خطبہ دینے کے بعد کہا آپ ڈھونڈو کہ اس خطبے میں الف کہاں ہے. سارے صحابہ غور کرتے رہے, کہا یا علی یہ تو کمال ہو گیا, ایک جگہ بھی الف نہیں آیا, اسی کو تو با کا معجزہ کہتے ہیں. اور جو ہمارے کا ایک جگہ بھی الف نہیں آیا. میرے مولا نے سمجھایا جو حروف کا محتاج ہو اسے کلام کہتے ہیں, اور حروف جس کے محتاج ہوں اسے امام کہتے ہیں. صلوات دے دے محمد. سنیے گا بس عزیز و گفتگو تمام ہو گئی. تو یہ ایسا بولنے والا ہے, سنگ اسود بول نہیں سکتا, آب زمزم بول نہیں سکتا, مقام ابراہیم بول نہیں سکتا. ان کے لیے قرآن نے بتایا یہ آیات بیانات ہیں. لیکن یہ جو 13 رجب کو آیا ہے, جو کعبے کے باہر ہیں وہ تو آیتیں, تو جو کعبے کے اندر ہے ہم اس سے پوچھے وہ کیا ہے, وہ کیا ہے. تو اسی سے جب پوچھا گیا یا علی آپ کیا ہیں, فرمایا عنایت اللہ الکبریٰ, بھائی میں ہی تو اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں. اب یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ گھر کے باہر کی آیتیں یاد ہیں, اندر کی آیت بھول گئے. صلوات ہو دے محمد. یہ اذان ہے. یہ ہمارے جرول کا بھائی ہے جو وایا بمبئی آیا ہے. صلوات بھیجے محمد. سنے اذان گرامی, انکار آیات کا مطلب آپ سمجھے کہ کن آیتوں کے انکار کی وجہ سے عذاب آتا ہے.
بھائی جو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں جب ان کا انکار کرنے پہ عذاب ہے تو جو سب سے بڑی آیت ہے تو جو ہمارے آپ بھائی مولا علی نے خود فرمایا میں ہوں آیت اللہ الکبریٰ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، وہ آیت جو اللہ کے رسول کو معراج میں دکھائی گئی سب سے بڑی آیت، فرمایا میں وہ آیت ہوں۔ بھائی انکار آیت پہ عذاب آتا ہے، اگر علی سب سے بڑی آیت نہ ہوتے تو حارث پہ آسمان سے عذاب نہ صلوات دے محمد سبب عذاب انکار آیات ہے، اور آیات سے مراد اہل بیت اطہار بھی ہے۔ ان کا انکار آیتوں کا انکار ہے، ان کا انکار آیات کبریٰ کا انکار ہے۔ بس عزیزان گرامی، ان کے انکار کے اوپر عذاب نازل ہو سکتا ہے، اس لیے قرآن پڑھنے کے ساتھ آدمی آیتوں پر غور کرے کہ سب سے بڑی آیتیں کون ہیں، ان سے بڑی آیت کون ہوگی کہ جو نوک نیزہ پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ ایسی آیت کہ نوک نیزہ پر تلاوت کر رہے ہیں، سر تن سے جدا ہو چکا، جس میں مبارک پر گھوڑے دوڑائے جا چکے، جس کے لیے عید کے دن جنت سے کپڑے آئے تھے اس کے بدن سے کرتا لوٹ لیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کے تلاوت کر رہا ہے، آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے، نیزوں کو بلندی پہ جا کے سمجھا رہا ہے سمجھو وہ کون سی آیت ہے کہ جس کے انکار کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ با عزیزو آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آج تاخیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں، بڑے غم کے ایام ہیں، اللہ سلامت رکھے تمام غدیری نوجوانان کو، تمام مومنین کو ان مجلسوں میں شرکت کے لیے۔ کل کی شب 5ویں امام کی شہادت کی شب تھی، اور آج کی شب مولا حسین کی مکے سے رخصت کی شب ہے۔ جب سارے حاجی حج کی تیاری کر رہے تھے تو مولود کعبہ کا وارث حج کو عمرے سے تبدیل کر رہا تھا، لکھا ہے جب مولا حسین مکے سے چلنے لگے تو عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا کہ فرزند رسول دیکھیے آپ کا رتبہ بہت بلند ہے، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن ہماری آپ کی رشتہ داری بھی ہے، ہم آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، کچھ ہمارا حق بنتا ہے، اس لیے معاف کیجیے گا۔ یہ کہہ کہ عبداللہ ابن عباس نے مولا حسین کی کلائی کو اپنے پنجے میں جکڑ لیا۔ یہ ایک اپنائیت کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے، کوئی غلط نیت نہیں تھی۔ عبداللہ ابن عباس نے مولا حسین کی کلائی پر ہاتھ رکھ دیا کہ فرزند رسول ہم آپ کو جانے نہ دیں گے، آپ کے نانا سے ہم نے سنا تھا کہ حسین عراق میں مار ڈالے جائیں گے، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ تو کہا عبداللہ ابن عباس ہمیں ذرا دیر کو نیند آئی تھی، جب ہم اپنے نانا کی قبر سے چلے تھے تو ذرا دیر کو ہم اپنے نانا کی تربت پر رخسارہ رکھ کے سوئے تو ہم نے دیکھا ہمارے نانا بغیر امامے کے تشریف لائے، آپ کے بال پریشان تھے، آپ نے فرمایا یا حسین ان اللہ شاء یراک قتیلا، اے حسین اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی راہ میں قتل کر دیں۔ ہمارے نانا کا حکم ہے، جیسے ہی حکم رسول سنا عبداللہ ابن عباس نے مولا حسین کی کلائی سے ہاتھ ہٹا لیا اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ جملہ سنیے گا، عبداللہ ابن عباس ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ فرزند رسول جائیں، جب آپ کے نانا کا حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے، آپ جائیں، میں آپ کو جانے سے نہیں روکتا ہوں، لیکن فرزند رسول میری ایک گزارش ہے۔ کہ کیا گزارش ہے؟ کہ کم سے کم اپنے ساتھ بہنوں کو نہ لے جائیے، اپنے ساتھ بیویوں کو نہ لے جائیے۔ جیسے ہی عبداللہ ابن عباس نے یہ جملہ کہا ویسے ہی ایک محمل کا پردہ ہلنے لگا، ایک بی بی کی آواز آئی، ابن عباس کیا زینب کو حسین سے الگ کر دینا چاہتے ہو؟ ارے کیا بہن کو بھائی سے الگ کر دینا چاہتے ہو؟ اللہ، یہ بی بی زینب کی آواز بس انہیں آزاد۔ ہائے مولا حسین کی محبت اور قلب جناب بھائی بہن کی ایسی محبت آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھی۔ اب بات آ گئی ہے تو میں 3-4 منٹ میں آپ کو 2 بھائیوں اور 2 بہنوں کا واقعہ سنا دوں اور گفتگو تمام ہو جائے۔ جب جنگ احد ہوئی اور جناب حمزہ شہید ہوئے تو یزید کی دادی نے، معاویہ کی ماں نے، جناب حمزہ کی لاش سے
بڑی بے حرمتی کی. جناب حمزہ شہید ہوئے اور پیغمبر اسلام جناب حمزہ کی میت پر بیٹھے رو رہے تھے کہ کسی نے پیغمبر سے آگے کہا کہ یا رسول اللہ غضب ہو گیا. کہ کیا غضب ہوا؟ کہ کسی نے مدینے میں جا کے حمزہ کی بہن کو بتا دیا کہ بھائی مارا گیا. جناب حمزہ کی بہن جناب صفیہ بنت عبد المطلب کہ کسی نے حمزہ کی بہن سے بتا دیا ہے کہ بھائی مارا گیا ہے. اور جناب حمزہ کی بہن نکل پڑی ہیں, وہ کہہ رہی ہے میرے بھائی کا لاشا کہاں ہے, میرے بھائی کا جنازہ کہاں ہے. تو نبی بےتابی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے صحابہ سے کہا جاؤ ہاتھ جوڑو قدموں پر سر رکھ دو, مگر حمزہ کے لاشے پر ان کی بہن کو نہ آنے دو, اس لیے کہ بہن بھائی کا لاشا نہ دیکھ پائے گی. وہاں پہنچ گئے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں. کہا بہن بھائی کے لاشے کو نہ دیکھ پائے گی, لیکن وہ بہن کیا جو رک جائے. جناب صفیہ مجمع کو ہٹاتی ہوئی, لوگوں کو ڈھکیلتی ہوئی, کہاں ہے میرا ماجایا, کہاں ہے میرا بھیا, کہاں ہے میرا حمزہ. لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ اب صفیہ کو کوئی روک نہیں پائے گا, وہ اپنے بھائی کے جنازے پر آئیں گی ضرور. تو نبی نے اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور جناب حمزہ کی لاش پر ڈال دی. چادر چھوٹی سی تھی اور جناب حمزہ کا قد بہت بلند تھا, بہت طویل القامت تھے. تو روایت بتاتی ہے کہ اس چادر سے جناب حمزہ کا چہرہ چھپ گیا, سینہ چھپ گیا, شکم مبارک چھپ گیا, لیکن ان کے خون میں ڈوبے ہوئے پاؤں اس چادر سے باہر نظر آ رہے تھے. مجلس تمام ہو گئی عزیزوں. دیکھا پیغمبر کبھی دوڑ کے دائیں جاتے تھے, کبھی بائیں جاتے تھے, کبھی گھاس اٹھاتے تھے, کبھی پتوں کو لاتے تھے, اور گھاس اور پتے لا لا کے جناب حمزہ کے پاؤں پر ڈال رہے تھے کہ کہیں بہن کی نظر بھائی کے زخمی پاؤں پر نہ پڑ جائے. عزیزوں مجلس تمام ہو گئی. یا نبی اللہ, یہ میدان احد ہے جہاں آپ نہیں چاہتے کہ بہن کی نظر بھائی کے زخمی پیروں پر پڑے. ارے ذرا کربلا میں آ جائیے, ایک بہن در خیمہ پر کھڑی ہے, وہاں بھائی کے لاشے پر چادر نہیں ڈالی جا رہی ہے, کوئی گلے پر خنجر چلا رہا ہے, کوئی نیزے مار رہا ہے, کوئی کرتا اتار رہا ہے, کوئی کمر کا پٹکا. اللہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عباس ارشاد نقوی صاحب کی والدہ کو اور جملہ مومن مومنات کو ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں.